احسان تقوین ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین ولیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما، ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی، موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی، چاک گرے با خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی، لرزی زمین کانپ اٹھا آسمان ہائے قیامت کا ہے سما، نور نظر راج دلارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے، شاہ کے انصار بھی مارے گئے، آس تھی جن پہ وہ سہارے گئے، لوٹ لیا موت نے یہ کارواں ہائے قیامت کا ہے سما، اون محمد نہیں اکبر نہیں، سیور و عباس و دلاور نہیں، ہائے کوئی مونس و یاور نہیں، خیم نہیں مکھناؤ چادر نہیں، دشت میں گئے آل نبی بے امان ہائے قیامت کا ہے سما، مادر اکبر کا عجب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بن میں سہارے میرے،
مر گیا گائے میرا کڑیل جوان ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا گائے میرا بچہ کہاں ہائے قیامت کا ہے سما ہائے یہ بیچارگی بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی در میں لاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سیمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کا ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی چھینتا تھا شیر چادر اور زینب
اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننھے ہاتھ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو بلا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ ابی القاسم المصطفى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Please recite a salawat. Respected listeners, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says in verse number 155 of Surah Al-Baqarah, and surely we will test you with a touch of fear and hunger and the loss of your belongings and loss of life and loss of fruit of your toil, which also means loss of your children. And give glad tidings to those who are the patient ones. When any affliction befalls them, they say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Imam Hussain alayhi salam and his Ahlul Bayt were tested with all of that: fear, hunger, thirst, loss of wealth, loss of property, loss of belonging, loss of belongings, loss of life, loss of children, and more. And more was Sayyidah Zainab tested with. And more. On the day of Ashura, at the time of Asr, when Dhul Janah returned to the tents, it had smeared its mane in the blood, the sacred blood of Imam Hussain alayhi salam, and it came running towards the tents. And the ladies gathered around it, started lamenting, chest beating, crying. And after that, more was to come their way. Soon after that, the accursed lowly enemy came to attack the tents. They came to loot everything they had in the tents, the camels, the horses, the belongings. Not only that, they started to snatch the veils of the daughters of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The veil of Sayyidah Zainab was snatched. The veil of Sayyidah Kulthum was snatched. Sakina, Fatima Sughra, Sayyidah Rubab, all of them. Then there was this little girl, Ruqayya, the daughter of Hussein. She was so innocent, according to one narration. She had the habit that she would roll out the prayer mat of Sayyidul Shuhada, her father, in one tent. She had still rolled out a prayer mat and waited for her father. And someone entered the tent, and it was Shimr with his slave. And in all her innocence, she asked Shimr, have you seen my father? Have you seen my father? This innocent girl. Shimr said to his slave, beat her up, slap her. When the slave hesitated, Shimr's heavy hand, he slapped Sayyidah Ruqayya hard. And not only that, he snatched her earrings. Hussein had with his own hands put those earrings on her ears. If it was only that, they say that there were 23 children that were found by the accursed soldiers of Ibn Ziyad, who were completely traumatized. So that even those soldiers were moved. They said to Ibn Sa'd,
Look at those children, they're on the verge of dying. Give them some water. 23 children. Some water was given to them. According to one narration, when Sayyidah Ruqayya got some water, she said, I will save this water. I won't drink this water. I'm taking this water for my brother. One accursed man said, no, there is plenty of water now. The blockade has ended. According to one narration, she asked an accursed man, my father, I heard he was thirsty. I'll go and get this water to him. He said, no, your father has been killed in a state of thirst. The little girl said, no, then I won't drink water either. And then the accursed enemy did something horrible. Ibn Ziyad the accursed had written a letter to Umar ibn Sa'ad in which he had written, fight Hussein and kill him. And after you have killed him, if you have the heart to listen, I don't have the heart to recite. After you have killed him, trample his body under the hooves of the horses. And I know that it is not gonna hurt him after he is dead, but this is what I had promised to do. Ibn Sa'd the accursed asked, who will do this job? Shimr the accursed again, he said, I will lead this job. They brought the horses. I do not have the heart to recite. They did what they did. Near the sunset, the accursed soldiers of Yazid came towards the tents again. And they started shouting, "Ihriqu buyut al-zalimin." Burn down the houses of the zalim people. Burn down the houses of the unjust. And they came and they set the tents on fire. And now the daughters of Rasulullah, the grandchildren of Rasulullah, all those small children, they're running from one tent to another, one tent to another, and in search of safety. According to one narration, Sayyidah Zainab went to Sayyidus Sajidin and said, "Tell me, my nephew, what should we do? We have no veils. They have been snatched. Should we stay in tents or get out of the tents without veils?" Sayyidus Sajidin said, "Alaykunna bil farar." Get out of the tent, save your lives. And the daughters of Rasulullah are running around in search of safety. Wa Muhammadah, wa Husayna. The tents were burnt down. The sun has set. Smoke coming from the burnt tents. Children, some are crying, some are already about to fall asleep. It's quiet, and Sayyidah Zainab has to manage all of that. She has to take care of children. She has to take care of other women. She has to take care of her imam and her nephew, Sayyidus Sajidin. According to one narration, she couldn't find 2 children. She looked everywhere. Where are those 2 children? She looked around and she saw 2 children behind a bush hugging each other. And she saw and she moved them, but that both of them had passed away under trauma or fear. 2 little children, just like that. The night proceeds. All of a sudden, the heart of Sayyidah Zainab starts to sink. Where is Ruqayya? Where is Ruqayya? Ruqayya, I don't see Ruqayya. Where is she? She takes Fatima Sughra with her and goes looking for Ruqayya.
She doesn't find her anywhere. She continues, goes to the battlefields. And then she sees a Ruqayya clinging on to a headless body. Ruqayya crying and clinging on to a headless body. Zainab goes to Ruqayya. Ruqayya, my child, come here. Come here. Ruqayya says, I want to hug my father. Sayyidah Zainab asked Ruqayya, how did you know it is your father? This body has no head. Ruqayya says, when I came near this body, it said, come here, my child. Come here, my child, Ruqayya. Here is your father, Hussein. Here is your father, Hussein. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اب اندھیرا کیا گیا ہے. جب آپ گھر جائیں گے تو روشنی تو ہوگی نا. آپ اندھیرے میں بیٹھے گی نہیں نا. آپ خود زمین پر بیٹھے ہیں, کسی نے آپ کے خیمے تو نہیں جلائے نا. اولاد والے جب آپ بچوں کو سلائیں گے, آج بستروں پہ سلائیں گے نا انہیں. بنو ہاشم کے بچے آج ریت پہ سوئیں گے. 7 محرم سے اہل حرم پر پانی بند ہوا. بچے چلانے لگے, العطش العطش العطش. 8 محرم آئی, جبھی بھی کہتے رہے العطش العطش العطش. 9 محرم بھی آئی, 10 محرم صبح تک العطش العطش العطش. مگر اب جب شام غریبہ آئی, اب العطش کی صدائیں بند ہو گئی. لیکن ابھی تک حسین کے خیموں میں پانی نہیں گیا. مجھے نہیں پتا کیوں یہ العطش کی صدائیں بند ہوئی. شاید کیونکہ ان نے اپنے بھائیوں اور باپ کو ان کا سر نیزوں پر بلند دیکھا, یا اس لیے بند ہوئے کیونکہ خیموں میں آگ لگتے ہوئے دیکھی, یا اس لیے بند ہوا کیونکہ ان نے اپنی ماں اور بہنوں کی چادریں چھنتے ہوئے دیکھی, یا اس لیے بند ہوئی کیونکہ امو عباس فرات گئے تھے مگر واپس نہ آئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے, جب شمر نے امام حسین کا سر جسم سے جدا کیا نا اور ایک نیزے پر بلند کیا, پھر یزیدی کی فوج نے مولا حسین کے جسم کو لوٹنا شروع کیا. کسی نے مولا کا امامہ لوٹا, کسی نے مولا کے جوتے لوٹے, اور کسی نے قمیض لوٹی. ایک ملعون نے انگوٹھی لوٹنے کی کوشش کی, لیکن مولا کی انگلی سے وہ نکل نہیں رہی تھی. وہ لائن کہتا ہے, میں نے خنجر نکالا اور اس نے مولا کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا. عمر اپنے ساتھ نے پھر حکم دیا, اب حسین اور شہداء کے جسم کو گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال کیا جائے. سارے شہداء کے لاشیں ساتھ میں لائے گئے. خور کے قبیلے والوں نے منع کیا, خور کی لاش واپس لے گئے. بنو اسد کے قبیلوں نے حبیب کا لاشا واپس لے آئے. آخر میں صرف ایک شہید رہا تھا کربلا کی ریت پر, کوئی زہرا کے لال کے لیے نہیں آیا. 10 ملعونوں نے اپنے گھوڑے تیار کیے اور مولا کے جسم مطہر کو پامال کرنا شروع کیا. واہ غریبا, پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی. اب خیموں کو آگ لگائی گئی. زینب کا جہاد تو ابھی شروع ہوا ہے. بیبیاں اور بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے بھاگے جا رہی تھی. راوی کہتا ہے, زینب نظر آتی ہے, خیمے میں جاتی ہے اور امام کو اپنی پیٹھ پر لے کے آتی ہے. میں کہوں گا سلام اس بی بی پہ جس نے امامت کو اپنی پیٹھ پر بچھایا. اب اس لائن نے حکم دیا, بنو ہاشم کے شہداء کے سر گھیرنا شروع کرو. 71 سر ملے مگر ایک سر نہ ملا. 40 نیزے سوار گھوڑوں پر بیٹھے.
یہ نیزے سوار دوڑتے رہتے, نیزے لے کر زمین کو چاک کرنے لگتے. وہاں رباب کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. پہلی بار ڈالا کچھ نہیں, دوسری بار ڈالا کچھ نہیں, تیسری بار ڈالا نیزہ زمین میں رٹک گیا. جب نکالا تو ایک ننھا سا بدن تھا, علی اصغر کا ننھا سا بدن تھا. رباب زمین پر گر گئی. لعین نے ننھا بدن ماں کے سامنے لے آیا, اس سے چھری نکالی, علی اصغر کا جسم سر سے جدا کیا اور نیزے پر بلند کیا. اللہ کوئی ماں کو ایسا منظر نہ دکھائے. حدیث میں ملتا ہے رسول کہتے تھے کبھی جانوروں کو منہ پر نہ مارنا, لیکن یہ لائنوں نے نبی زادیوں کو منہ پر تماچے مارے, تازیانے مارے. سلام ان رخسار پر جن نے تماچے کھائے اور جس کا رنگ بدلتا رہا. سلام اس خشک ہونٹوں پر جس پہ لعین چھڑی مارتا رہا. اللہ جانے 4 سال کی بچی نے کیسے دیکھا ہوگا. پھر اس 4 سال کی بچی کو قدموں کی آواز آتی ہے. پلٹ کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی ایک ملعون شمر آ رہا ہے ہاتھ میں تازیانے لے کے. جب رونے لگتی ہے بابا کے قاتل کو دیکھتے تو شمر بالوں میں ہاتھ ڈالتا, کان سے بالیاں نوچتا ہے اور منہ پہ تماچے مارنا شروع کرتا ہے. شاید سکینہ چلاتے ہوئے کہتی ہوگی بابا شمر نے میرے کانوں سے بالیاں نوچ دی, بابا میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے, امو عباس وہ لعین میرے بال گھسیٹ رہا ہے, ابو وہ مجھے تماچے مار رہا ہے, کوئی تو بچائے سکینہ کو. پھر رات کی گھٹن میں جب بی بی سارے بچوں کو سلا کر آئی تو ایک مکاشفہ دیکھتی ہے. وہ کیا دیکھتی ہے؟ ایک آدمی گھوڑے سوار ان کی طرف آتے جا رہا ہے. اے گھوڑے سوار آدمی قریب مت آؤ, میں ابھی بچوں کو سلا کے آئی ہوں. اگر میں روک کر ایک جملہ کہوں, بی بی نہ جانے کیسی نیند سوئے ہوں گے وہ بچے جو تماچے کھائے ہیں, جو تازیانے کھائے ہیں. مولا کا سر ان نے بلند دیکھا ہے نیزے پر. شخص فرماتا ہے بیٹی زینب کیا تم اپنے بابا علی کو نہیں پہچانتی؟ بی بی دوڑ کر اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وہ کربلا وہ شام غریبا وہ تیرگی, وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی. آیا وہ ایک سوار خریب خیام شاہ, بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فراز بڑی, الٹی نہ خواب چہر سے اپنے سوار نے, پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی. ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ, بے ساختہ زباں پہ یہ
فریاد آ گئی، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے، اس وقت نہ آئے، جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا۔ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر کا پامالی کی زد پہ، اب آئے ہو بابا۔ جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، لگتے تھے تماچے، حضرات سے مجھے دیکھی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس
سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر باپا تھا، کیا حشر باپا تھا، جب پشت سے بیماری کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو، جب کھول کے گیسو، چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کے، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، حسین یا 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 حسین ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے، ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے، ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے، ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا، سین غازی دی وین پاوے کربل وچ باجر دا ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے، ماد تعلقاں میرا بھیرا ہے، ماد تعلقاں میرا بھیرا، ہوئے وقت کسے تے نہ آوے جڑا جگر بل وچ آیا،
ایک سانگ تے میری چادر سی ایک سانگ تے امڑی جایا میں او دے سر نو تک دی رہی او چادر تک دریا ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں میرا ہے ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہوئے وقت کسے تے نہ آوے جڑا اج کربل وچ آیا ایک سانگ تے میری چادر سی ایک سانگ تے امڑی جایا میں او دے سر نو تک دی رہی او چادر تک دریا ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں بھیرا ہے ماد تعلقاں میں زینت آپ سوار کتاب آگا کلثوم نے پڑھیا جتھے ویر کھڑے سن کل تائی اتے تیریاں نوآں کھڑیاں آخری ویلے خیمیاں تو انج ٹریا ویر میرا ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں میں زینت آپ سوار کتاب آگا کلثوم نے پڑھیا جتھے ویر کڑے سن کل تائی اتے تیریاں نوآں کھڑیاں آخری ویلے خیمیاں تو انج ٹریا ویر میرا ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں ہے ماد تعلقاں کیوے نور گوا کے اکھیاں دا اکبر کردا سی کیوے لاش تے پہنچے اکبر دی کدی اٹھدا سی ڈگدا سی تھوڑی پہلا جے تو آندا اے منظر خود تکدا کیویں نور گوا کے اکھیاں دا اکبر کردا سی کیویں لاش تے پہنچے اکبر دی کدی اٹھدا سی ڈگدا سی کدی پہلا جے تو آندا اے منظر خود تکدا ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں اکبر آکے حیدر نے زینب دے اترو چم کے نہ حال سنا مینوں زخماں دے
میں جاندا غم تیرے نال زہرا دے تک دریا میں سارا صبر تیرا ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں بابا میرا بھیرا ہے ماد تعلقاں بابا ہاں بیٹھا لیں. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام انہیں جنہیں شرم کھائی جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جنہیں بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جنہیں شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سنگ حشر یہ صدمے نئے بیوی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بیوی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام میں غریباں کے گپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بیوی
جس پہ سوتی اب کہاں بیوی زمین گرم یتیمی کی سختیاں بیوی وہ جس وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بیوی ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نئی اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نئی لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام تم پر رسول و بطول کے پیاروں سلام امامت کے گرد سیاروں بچے تو اکیلے برس غم ہے اور یہ غم پھر گئے بچے تو اکیلے برس غم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے توجہ زیارت السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم البنین سلام اللہ علیہ السلام علیک خدیجہ الکبریٰ السلام علیک علی ولی اللہ
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله يا بدل ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا زينب بنت علي عليه السلام. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي. السلام عليك يا جعفر بن محمد وموسى بن جعفر. السلام عليك يا علي بن موسى ومحمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد والحسن بن علي العسكري عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فند الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام إمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. دشمنان اهل بیت پہ لعنت.